دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا عمل کیا اس کے بعد دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا اللہ میں آپ کی طرف سے نازل کی جانے والی خیر کا محتاج ہوں، آپ نے جو خیر بھلائی آسمان سے اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے عطا فرما۔ یہ دعا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے مدین میں نکاح کروا دیا۔ انہی 2 لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ وہ گئی، پورا واقعہ قرآن میں ذکر ہے، میں پورا واقعہ بیان نہیں کر سکوں گا، ٹائم اتنا نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں پورا واقعہ سورۃ القصص کے اندر تفصیل سے موجود ہے کہ وہ اپنے والد کے پاس گئی، اپنے والد کو ساری کارگزاری سنائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ذرا ان کو بلوائیں، جب بلوایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کروا دیا۔ اس دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی، اور اس دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مال بھی مل گیا، پیسہ بھی مل گیا۔ پردیس میں مدین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ملک نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے رہنے والے تھے، مصری تھے، مصر سے تشریف لائے تھے مدین۔ اس پردیس کے اندر جہاں وہ اجنبی تھے، جو ان کا اپنا ملک نہیں تھا، جو ان کا اپنا شہر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی بھی کروا دی، اور ان کی جو دنیاوی ضروریات تھی، مال وغیرہ چاہیے تھا، وہ بھی اللہ نے عطا کر دیا۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، تو علماء کہتے ہیں یہ دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کروا دیا، اور ان کی جو مسائل تھے کہ ان کو کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا، وہ ایک دوسرے ملک سے آئے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی، اللہ نے ان کو ٹھکانہ فراہم کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ دعا نہیں کی تھی۔ یہ اصل بات ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں ہر دفعہ جو بات کہتا ہوں نا کہ صرف وظیفوں پہ زور نہ دیا کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان خواتین کی مدد کی، ان کمزور طبقے کی مدد کی، ان کو پانی پلایا، ان کی جو ضرورت تھی اس کی کفالت کی کہ بھائی تم کمزور ہو، تم یہ کام نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں، میں تمہیں کر کے دے رہا ہوں۔ ان کو سپورٹ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول کی۔ اب اگر آپ ایک کام کریں گے دوسرا کام نہیں کریں گے، کہ وظیفہ تو آپ پڑھ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لیکن آپ کے سامنے کسی کمزور کا حال آتا ہے، کسی بیوہ کا، کسی مطلقہ کا، کسی غریب کا، کسی یتیم کا، کسی بھی ایسے معاشرے کے ایسے طبقے کا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ آپ مدد نہیں کرتے، یا آپ مدد کے بجائے الٹا اس پہ ظلم کرتے ہیں، یا ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، اور پھر آپ وظیفہ پڑھتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا مطلب آپ آدھا کام کر رہے ہیں، آدھا کام نہیں کر رہے۔